آئمہ کے لوٹنے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ فون پر اس سے بات کرنے کے بعد سنبل بیگم نے عریضہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اسی دوران عریضہ کو ایک فلم کی آفر آئی۔ اس کی دوست ازلا کے انکل ڈائریکٹر تھے۔ ازلا کے گھر پر ہی اس کی ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ اتنی بڑی آفر پر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا تھا۔ مما سے تو بات کرنا ہی فضول تھا، سو اس نے عائش سے روبرو بات کرنے کا سوچا۔ اپنی خوشی میں وہ یہ بات بھی بھول گئی کہ شادی میں کتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ وہ ان کے روبرو بیٹھی کتنی دیر لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، اور ڈاکٹر عائش ملک پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عریضہ، سب ٹھیک تو ہے؟ خاموشی جب طویل ہو گئی تو وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے عائش۔ انگلیوں کو مروڑتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہوئے، اور ساتھ حیران بھی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ اس جیسی بوڑھ لڑکی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ میں گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی عائش، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ شروع سے ہی مجھے ایکٹریس بننے کا شوق تھا، مگر مما پاپا میری اس خواہش کے سخت خلاف تھے۔ ڈاکٹر عائش ملک کے ماتھے پر ناگواری کی سلوٹیں ابھرنے لگیں۔ چہرہ ایک تناؤ کی گرفت میں آنے لگا، مگر وہ اس سے بے خبر اپنی ہی کہے گئی۔ آج مجھے ایک فلم کی آفر آئی ہے، میں کسی صورت اس فلم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ مما پاپا سے بات کرنی ہی فضول ہے، اس لیے میں نے آپ سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ پلیز آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسا گولڈن چانس ہر کسی کو نہیں ملتا، اور میں کسی صورت اسے مس نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ جو دانتوں پر دانت جمائے سنجیدگی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اس کی ناقابل برداشت گفتگو سن رہے تھے، اس کی بات کاٹ کر بولے۔ صرف اتنا کہ آپ مجھے پرمیشن دے دیں، میں شادی کے بعد یہ فلم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت روانی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر عائش ملک کے چہرے کے عضلات کا تناؤ بڑھنے لگا۔ وہ لب بھینچے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اگر میں پرمیشن نہ دوں تو؟ میری سوچ بھی آپ کے مما پاپا سے مختلف نہیں ہے۔ غصے پر قابو پانے کے باوجود ان کے لہجے کی ٹھنڈک نے عریضہ کو بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے عائش؟ تم مجھے یہ بتاؤ، اس میں اچھائی کیا ہے؟ وہ دو بدو بولے۔ عریضہ اسد نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کے سرد انداز کو دیکھا اور پھر بھاگتے ہوئے کیبن سے باہر آ گئی، جبکہ ڈاکٹر عائش ملک نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ آئمہ اسد جیسے ہی ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی، بارز عباد کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے بھی اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے روبرو آ کھڑے ہوئے۔ ایسا لگا جیسے ایک دوسرے کو صدیوں بعد دیکھ رہے ہوں۔ پھر بہت آہستہ سے بارز نے اس کا ہاتھ تھاما اور پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئمہ کے پورے وجود کی جان جیسے اپنے ہاتھ میں آ سمائی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس لمس کو، کتنی بار اسے اس کی یاد نے کمزور کیا تھا۔ وہ ڈٹی رہی اپنے فیصلے پر، صرف پاپا کی خاطر۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تم خود سے پوچھو۔ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا گیا، جہاں اسے اپنا عکس واضح اور شفاف دکھائی دیا۔ اس کی پلکیں لرزی تھیں، اور پھر انہیں گلابی آرزوں پر سایہ فگن ہونے میں لمحہ لگا۔ یقیناً وہ اس کی بے خودی پر دل فریب چوٹ کر رہا تھا۔ بارز نے بہت دلچسپی سے اس دل فریب منظر کو دیکھا۔ اتنا عرصہ امریکہ میں گزارنے کے بعد بھی وہ ویسی کی ویسی تھی۔ بارز نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واؤ، عائش بھائی کا گھر تو بہت زبردست ہے۔ شاندار کھڑی عمارت پر تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ بارز عباد اسے گیٹ پر اتار کر جا چکا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں پارا بیگم فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو پر اعتماد قدموں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر رہ گئیں۔ بات مختصر کرتے ہوئے انہوں نے استفہامیہ نظروں سے
اس منموہنی صورت کو دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آئمہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنی خوبصورتی، اتنی نزاکت، اتنی معصومیت، جیسے وہ پلک جھپکنا تک بھول گئیں۔ انہیں خود سے اقرار کرنا پڑا کہ اتنی دلکش کم سے کم انہوں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ میں آئمہ اسد ہوں آنٹی جی، عریضہ آپی کی چھوٹی سسٹر۔ ان کی اندرونی کیفیت سے بے خبر اس نے خود ہی تعارف کا مرحلہ نبھایا۔ وہ بری طرح چونکی اور پھر جیسے دم بخود رہ گئیں۔ کیا ہوا آنٹی؟ انہیں حیرت زدہ دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل مسکرائیں۔ آؤ بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے قریب ہی بٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کی نرمی کو ان کی انگلیاں بھرپور انداز سے محسوس کر رہی تھیں۔ آنٹی جی، عائش بھائی کہاں ہیں؟ ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایکچولی میں آپ سے اور عائش بھائی سے ملنے آئی تھی، اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، مگر تمہارے عائش بھائی کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے۔ ان کی نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، تب تک میں آپ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرائی۔ ماں پارا بیگم کو لگا کہ عائش کی شادی میں وہ بہت جلد بازی سے کام لے چکی ہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، کیا آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں گی؟ چائے پینے کے بعد اس نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ عائش کا کمرہ ہے۔ سارا گھر دکھانے کے بعد وہ اسے عائش کے کمرے میں لے آئیں۔ تم اندر چلو، میں ملازمہ کو لنچ کے بارے میں بتا کر ابھی آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے سر اسبات میں ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ واؤ، زبردست! کمرے کی ایک ایک چیز کو اس نے سراہتی نظروں سے دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈاکٹر عائش ملک کی لاج تصویر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تصویر کو غور سے دیکھنے کے بعد اسے اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا۔ اسی وقت ڈاکٹر عائش ملک کمرے میں داخل ہوئے۔ انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں اپنی تصویر کے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تبیز قالین کی وجہ سے آہٹ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کی موجودگی سے بے خبر آئمہ تصویر کو بغور دیکھتی رہی۔ آخر انہیں گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑا۔ وہ چونکی اور پھر یکلخت پلٹی اور ڈاکٹر عائش ملک جیسے سب بھول گئے۔ دل کی رفتار ایک دم تیز ہوئی۔ سارا وجود جیسے عجیب سی تبدیلی کی گرفت میں آنے لگا۔ کچھ تھا، کچھ پہلے سے مختلف، الگ، کچھ انوکھا، جسے وہ سمجھ نہیں پائے، عجیب سی تبدیلی کی گرفت میں آنے لگا۔ ارے عائش بھائی آپ؟ وہ مسکرائی۔ میں آئمہ اسد ہوں، عریضہ کی چھوٹی سسٹر۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، چند انچ کے فاصلے کے باوجود وہ سن نہیں پائے۔ عائش بھائی، آر یو اوکے؟ ان کے ساکت وجود کے سامنے اس نے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکے۔ وہ ایسے دنیا سے واپس لوٹے تھے جس کے وہ کبھی بھی باسی نہ تھے۔ ارے عائش بیٹا، تم آ گئے؟ اسی وقت مما کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے مما کی طرف دیکھا اور پھر بیگ اور کوٹ صوفے پر رکھتے ہوئے خاموشی سے واش روم میں گھس گئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل نہیں کر پائے۔ آئمہ اسد ہکا بکا ان کے رد عمل کے بارے میں سوچتی ہی رہ گئی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے جیسے اپنے اندر نئی توانائی بھر رہے تھے۔ اپنی کل کی حالت پر وہ ابھی تک حیران تھے۔ آئمہ اسد کو اپنے روبرو دیکھ کر ایک عجیب سی یاسیت اور خالی پن انہیں اپنے اندر محسوس ہونے لگا تھا۔ انہیں ایسے محسوس ہوا کہ ان کی بہت پیاری چیز ایک عرصہ گم رہنے کے بعد جیسے ایک دم ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ کچھ کمی سی تھی جس کا انہیں شدت سے احساس ہوا۔ وہ بہت نفیس طبیعت کے مالک تھے، دوسروں سے بات کرتے، تہذیب اور شائستگی کا دامن ہرگز نہ چھوڑتے۔ اپنے سلجھے ہوئے سبھاؤ کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھے، مگر آئمہ اسد کے سامنے آتے ہی جیسے ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ آخر یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دل کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکن انہیں عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس طرح پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں کہ میں کتنا ill mannered ہوں؟ وہ مجھ سے ملنے آئی اور میں نے اس سے بات تک نہ کی۔ مما بھی مجھ سے شکایت کر رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے تخیل میں اس کا حیران چہرہ ابھرا اور وہ اچھے خاصے جھنجھلا کر رہ گئے۔ دل نے ایک دفعہ پھر سے
تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آنکھیں موندتے ہی ایک دل نشیں سراپا چھم سے تصور میں آ کھڑا ہوا۔ بہت تیزی سے انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ تو کیا اس تیز ہوتی دھڑکن کا تعلق آئمہ سے ہے؟ جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بڑبڑائے، اور پھر انہیں اپنے ہر سوال کا جواب ملتا گیا۔ پہلی نظر کی محبت۔ ہاں، ڈاکٹر عائش ملک کو 32 سال کی عمر میں آئمہ اسد سے پہلی نظر کی محبت ہو چکی تھی۔ او مائی گاڈ! یہ ادراک کوئی بہت خوش کن نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سر سامنے پڑی گلاس ٹیبل پر ٹکا دیا۔ آپی، عائش بھائی کچھ مغرور سے نہیں؟ رات وہ عریضہ کے کمرے میں بیٹھی کہہ رہی تھی۔ نہیں تو، مگر تمہیں کیسے لگا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس مجھے کچھ وہ سڑیل اور مغرور سے لگے۔ وہ انتہائی صاف کو واقع ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ لگی لپٹی رکھے بغیر بولی۔ اس کے کمنٹس پر عریضہ کافی الجھ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر بندہ قابل اور انتہا کا ڈیشنگ ہو تو غرور آ ہی جاتا ہے، مگر دوسرے کو کسی خاطر میں نہ لانا یہ تو اچھی بات نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسے تو بالکل نہیں۔ ہاں، ذرا کم گو ہیں۔ عریضوں کی اس کی باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے دفاعی انداز میں بولی۔ کم گو تو نہ کہیں، گونگے کہیں۔ قسم سے اتنی خوشی خوشی گئی تھی، مگر انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ دل کی بات کبھی دل میں نہ رکھتی تھی، اس دفعہ وہ بھرپور سچائی سے بولی۔ عریضہ الجھ سی گئی اور پرسوچ نظروں سے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر عائش ملک بہت تیزی سے پورچ کی طرف بڑھ رہے تھے، جب نہ جانے کس احساس کے زیر اثر وہ ایک دم رکے اور پھر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے کوئی نہ تھا۔ ایک مانوس سی کیفیت کے زیر اثر ایک دفعہ پھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ تھا، کچھ ایسا جسے وہ پہلے بھی پوری شدت سے محسوس کر چکے تھے، مگر کیا؟ یہی وہ الجھ کر رہ گئے۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے ابھی وہ آگے قدم بڑھانا ہی چاہتے تھے جب دائیں طرف پھولوں کی باڑ میں انہوں نے آئمہ کو کھڑے پایا۔ او، تو یہ وجہ تھی دل کے بے قابو ہونے کی۔ ہوا میں پر درد لمبا سانس خارج کرتے ہوئے وہ بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھتے گئے۔ وہ کانٹوں میں الجھا اپنا دوپٹہ چھڑانے میں اتنی مگن تھی کہ ان کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ ایک نوکیلا کانٹا جیسے اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ عائش نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے پلٹی۔ یہ کیا حرکت ہے آئمہ؟ اس طرح دوپٹہ چھڑایا جاتا ہے؟ نرمی سے ڈپٹتے ہوئے انہوں نے اس کی انگلی کو بغور دیکھا، جس سے خون کا ننھا سا قطرہ نکل آیا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے انگلی پر رکھا اور پھر احتیاط سے دوپٹہ چھڑانے لگے۔ اس سارے عمل کے دوران آئمہ اسد حیران سی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ان کی نظر جیسے ہی اس کے متعجب چہرے پر پڑی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ آہستہ سے سر نفی میں ہلا گئی۔ کب آئیں آپ؟ انہوں نے نرمی اور اپنائیت سے پوچھا۔ آئمہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مما نے آنٹی کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، وہی دینے آئی تھی، مگر پھر نظر جیسے ہی اتنے خوبصورت پھولوں پر پڑی تو میں ان کے پاس آنے سے خود کو روک نہیں پائی، اور پھر نہ جانے کیسے میرا دوپٹہ کانٹوں میں الجھ گیا۔ ان کی اپنائیت پر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ بے وجہ ہی تفصیل بتاتی گئی۔ چلیں پھر اندر۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئے تو وہ بھی حیران سی ان کے پیچھے ہو لی۔ یہ ویسے تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا تاثر انہوں نے پہلی ملاقات میں چھوڑا تھا۔ اس نے بے ساختہ سوچا۔ کس ہسپتال کو جوائن کر رہی ہیں آپ؟ انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے آدھا گھنٹہ سے اوپر ہو چکا تھا جب انہوں نے شائستگی سے استفسار کیا۔ ماں پارا بیگم ابھی اٹھ کر کچن میں گئی تھیں۔ ابھی تک تو نہیں سوچا، آپ ہی کی شادی کے بعد کوئی فیصلہ کر پاؤں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا ہسپتال جوائن کر لوں۔ بہت ہلکے پھلکے انداز میں اس نے اپنا ارادہ بتایا۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کا ہسپتال دیکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ دکھانا چاہیں گے؟ شور، وائی ناٹ، آپ جب مرضی آ جائیے گا، وہ نرمی سے بولے۔ تھینک یو عائش بھائی، میں 1-2 دن میں چکر لگاؤں گی اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بھی لیتی آؤں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا، اور اس عرصے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جسے آئمہ اسد نے بہت توجہ سے دیکھا تھا۔